آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، کہو کہ روزے آئے تو میں روزے رکھوں گا۔ ہم جب مسجد کے پاس سے گزرے، مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کے چہروں پر ہمیں سکون نظر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی کا مقام یہ سینہ ہے، دل ہے۔ اس پائے کے جو مشائخ ہیں ان کی صحبت میں جو آدمی رہے گا انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا اس پہ رنگ چڑھ جائے گا۔ اس دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، اصل بھی ہے تو باطل بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور فراڈ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری پوڈ کاسٹ کے بہت ہی بڑی شخصیت حاضر ہے۔ یقیناً سامعین و ناظرین بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ میری مراد محترم و مکرم پیر عبدالشکور صاحب زیدہ مجدہم ہے، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ سے، اور اسی طرح وہ محتمم ہیں جامعہ فاروقیہ چکوال کے، اور وہ سجادہ نشین ہیں راولپنڈی، اور اسی طرح وہ سجادہ نشین ہیں ڈسلوا کراچی کے۔ میں حضرت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور حضرت سے میں حضرت کے پیر صاحب مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے ہی شروع کے لیے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بات شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ جامعہ بن نوریہ میرے استاد جی حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے، ماشاء اللہ۔ تو میری بھی سعادت ہے یہاں آنا۔ تو شیخ آپ اپنے پیر صاحب کے متعلق اپنی گفتگو سے آغاز فرمائیں کہ مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ کی عوام کے لیے کیا خدمات تھیں اور تصوف کے میدان میں ان کی کیا خدمات رہیں؟ میرے نانا تھے جی، میرے مرشد حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی جائے ولادت وادی سون سکیسر کورٹی ضلع خوشاب ہے، اور پھر حضرت 1950 سے چکوال تشریف لائے، وہاں دارالعلوم حنفیہ ادارہ قائم کیا، اور تصوف اور سلوک میں حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف والے، خانہ وال شریف کے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہوئے، اور حضرت نے تفسیر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے حرم شریف میں پڑھی۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچھرا والے، ان سے تفسیر میں استفادہ فرمایا، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لاہور میں استفادہ فرمایا۔ حضرت کے دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں حضرت تشریف لے گئے تھے۔ حضرت کے ساتھ میرے بڑے ماموں حضرت مولانا پیر عبد الرحمن قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، میری نانی اماں بھی اور میری والدہ صاحبہ، اور الحمدللہ میرے ماموں مولانا عبدالرؤف شہید، وہ بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ماشاءاللہ۔ وہ اور مجھے یہ سعادت فرانس، ساؤتھ افریقہ، نیروبی، مڈغاسکر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، حرمین شریفین کی زیارت، اور فرانس کا جزیرہ ری یونین 3 سال الحمدللہ حضرت کے ساتھ جا کر تراویح میں میں وہاں قرآن پاک سناتا پیر صاحب جو غلام حبیب صاحب غلام حبیب رحمہ اللہ، صاحب رحمہ اللہ۔ تو حضرت شیخ کے تو بہت سارے اجل خلفاء بھی ہوں گے کہ حضرت کے اتنے بیرون اسفار ہوئے ہیں، تو حضرت کے خلفاء بھی ہیں ان ممالک میں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ ری یونین میں حضرت سلیمان مغلیہ صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، وہ ہیں حضرت پروفیسر قاسم واڑی والا حیات ہیں۔ لندن میں حضرت مولانا اسماعیل واڑی والا تھے، وفات پا گئے ہیں۔ پاکستان میں اجل خلیفہ تھے حضرت مولانا حکیم عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 ہزاری میں، اور اسی طرح حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا بڑا ایک علمی مقام تھا، مفتی اعظم تھے، اور صرف و نحو کے امام تھے، قرآن کے اندر بڑے ماہر تھے۔ جامعۃ المنظور کے بڑے محتمم حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب، دیگر بھی خلفاء حضرت کے تھے جی۔ حضرت شیخ کی کچھ اس طرح کی خدمات، عوامی حلقہ جات وغیرہ بھی ہوتے تھے؟ حضرت کا درس قرآن بن نوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ رکھا ہوا تھا، اور بن نوری ٹاؤن میں خصوصی درس قرآن
میں نے اپنے استاد جی حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک میں نے دیکھا کہ بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک حضرت نے 89 میں وفات پائی. تو درس قرآن میں بھی طالب علم تھا، سن 80 سے 86 تک پڑھتا رہا. تو حضرت کا ہی درس قرآن ہوتا تھا، اور درس قرآن سننے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام حضرت کے درس میں تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت آپ کو خلافت کب ملی؟ مجھے بھی بس وہ حضرت کے ساتھ ہی رہا جی. حضرت کے خلفاء نے، دیگر تقریباً 22 حضرات نے مجھے وقتاً فوقتاً سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ میں میری ایک سند ہے وہ شائع ہوئی ہوئی ہے، اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں. تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، موجودہ دور میں جو مادیت کا دور ہے، جی اس زمانے میں تصوف کا کیا کردار ہے، یا کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، کہ ہماری نوجوان نسل کا ایک رخ بن گیا ہے مادیت کی جانب، اور مادیت کے ساتھ ساتھ وہ تو بالکل ہی یعنی خدا اور خدا کے رسول کا انکار کرتے ہیں. تو کیا اس میدان میں تصوف اپنا کوئی کام کر رہی ہے، یا کیا اس کا کردار ہے؟ الحمدللہ جب اللہ والوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو سکون ملتا ہے. ہم نے فرانس کے اندر بھی دیکھا کہ ایک عیسائیوں کے بڑے آئے ہوئے تھے، اور اس دن ان کی ری یونین ایئرپورٹ پر آمد تھی، اور حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہم لوگ اس دن عمرے کی ارادے سے احرام باندھے ہوئے تھے تینوں نے. تو الحمدللہ دنیا نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور سب کی آنکھیں متوجہ ہو گئیں حضرت شیخ التفسیر مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو گئیں. تو تصوف اور سلوک میں یہ تعلق محلہ نصیب ہوتا ہے، جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کو جو بحر العلوم لوگ کہتے تھے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ انہوں نے صحبت حاصل کی تھی اللہ والوں کی، اللہ والوں کی صحبت میں رہے تھے. تو ان کے قرآن و حدیث میں وہ نکات ہوتے تھے کہ دوسرے علماء کہتے تھے کہ ان نکات سے ہم آشنا نہیں ہیں. تو تصوف اور سلوک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مشکات شریف کی وہی حدیث جبرائیل ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ احسان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. کأنک تراہ یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت یہ صحبت میں، تصوف اور سلوک میں اور بیعت میں، بخاری شریف کتاب الایمان کے آخر میں بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے آ رہی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، کہو کہ روزے آئے تو میں روزے رکھوں گا، کہو کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. یہ وہی بیعت ہے. ہمارے اکابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی، التقوی ہا ہونا اشارہ الی الصدر. حضور علیہ السلام نے فرمایا تقوی کا مقام یہ سینہ ہے، دل ہے، یا خوف خدا. تو یہ تصوف اور سلوک سے تعلق مع اللہ قائم ہو جاتا ہے. شیخ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے مرشد عالم کے ساتھ بیرون کے اسفار بھی کرتے تھے. تو شیخ مسلمانوں کے ممالک میں یعنی تصوف کے لیے کیا چیلنجز ہیں عوام کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے حوالے سے، اور غیر ممالک میں کیا ہے، یعنی غیر مسلم ممالک میں کیا چیلنجز ہے؟ کیا اس میں فرق ہے یا دونوں ایک جیسے ہیں؟ فرق تو ہے کہ ہم نے غیر مسلموں سے پوچھا فرانس میں کہ آپ جو مسلمان ہو جاتے تھے کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اتوار کے دن سارا پیسہ لٹا دیا، آزاد زندگی گزاری، ہمیں سکون حاصل نہیں ہوا. ہم جب مسجد کے پاس سے گزرے، ہم نے مسلمانوں کو مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہاں بار بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں. مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کے چہروں پر ہمیں سکون نظر آیا. تو ہم نے کلمہ پسند کیا کہ کلمہ پڑھ لیا جائے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو ہمیں سکون نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ تصوف اور سلوک کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم کا ہی نام ہے. ہاں حقیقت کا نام ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کی اصل کیفیات کو حاصل کرنے کا نام ہے. اور اصل کیفیات جب حاصل ہو جائیں اور پھر درس قرآن جب دیا جائے
تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے بندے کے اوپر. ہمارے اکابر کے اوپر قرآن اور حدیث کا اور انبیاء علیہ السلام کے رنگ میں وہ رنگے ہوئے تھے. وہ بیان نہ بھی کرتے، راستے سے گزر رہے ہوتے، انہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. میں نے اندرون سندھ کے اندر مفتی نذیر اللہ صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جس زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم عمل کے پائے کے ہمارے پاس ہندوستان میں اس دور میں 7 عالم تھے. ان کی نظر جس ہندو پہ پڑ جاتی، عورت پہ پڑ جاتی، مرد پہ پڑ جاتی تو وہ کلمہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس معیار کا یہ قرآن اور حدیث ایک رنگ ہے. مشائخ یہ رنگ ساز ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر رنگ چڑھا دیا قرآن و حدیث کا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر قرآن و حدیث کا رنگ چڑھایا. تو حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہی بیٹھے ہیں. اسی طرح بنوری ٹاؤن کے اندر تمام اساتذہ کرام، مجھے مولانا قاری سعید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، مجھے فرمانے لگے مولانا عبدالشکور صاحب، ہمارا آپ لوگوں سے اس وقت سے تعلق ہے جب میرے والد ماجد مولانا عبد الرحمان کیمل پوری صاحب دیوبند کے اندر شیخ الحدیث تھے. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مرشد عالم مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عاشق ہیں. تو بھائی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت، اور میں چارپائی کے پاؤں کی طرف سے اور سر کی طرف سے ہم دونوں حضرت کو قرآن سناتے تھے. ماشاءاللہ. تو اتنے بڑے بڑے علماء، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اللہ والو مفتی ابھی مولانا اللہ بخش صاحب تشریف لے گئے کہ مفتی حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس پائے کے جو مشائخ ہیں ان کی صحبت میں جو آدمی رہے گا انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا اس پہ رنگ چڑھ جائے گا. ابھی حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ختم میں بخاری شریف کروائی، اور وہ میرے سسر صاحب حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی ہیں اور افشانی صاحب بھی ان کے خلیفہ ہیں. تو اب میں نے افشانی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کأنہ ہو بالکل حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ ہو چکا تھا. میرے استاد محترم مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ کراچی والے، آپ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ میرے سسر تھے جی. اچھا ماشاءاللہ. ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف دے دیں. ہمارے تو جامعہ کے شیخ الحدیث عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی شیخ ہیں. جی جی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے سسر صاحب جو تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ سے فاضل تھے 1968 میں، اور درجہ خامسہ میں تھے کہ حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے خانوال شریف والوں نے ان کو خلافت دی تھی. ان کے وفات کے بعد یہ اپنے ہی پیر بھائی حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب سے بیعت ہو گئے. پھر ہمارے نانا نے اجازت خلافت دی. میرا رشتہ بھی 1993 میں ہوا. تو ایک عرصے تک ہم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سننے کے لیے بیت المکرم مسجد جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کی صحبت میں اور میر صاحب کی صحبت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ آپ کے پیر بھائی بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں. ہاں سسر بھی ہیں میرے جی، بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو بڑا. شیخ آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا علمی خانوادہ ہے، تو آپ کی تو معمولات بھی بہت زیادہ ٹف ہوتے ہوں گے. تو آپ کے اپنے معمولات کیا ہیں؟ مریدین کو کیا وقت دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی ماشاءاللہ بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں؟ کیا درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ کا ہے یا اسفار ہیں؟ تو آپ کے معمولات شیخ کیا ہیں؟ میرے والد صاحب بھی کراچی میں جی تقریباً 60 سال امامت، خطابت، قال اللہ اور قال رسول کے منصب پر ڈی سلوا ٹاؤن میں فائز رہے. اور والد صاحب کی فراغت 1962 میں مظہر العلوم سے تھی. بنوری ٹاؤن میں ہمارے استاد مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے نانا کی وجہ سے، چونکہ مفتی صاحب کا سسرال ہمارے نانا مرحوم سے بیت تھا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت غلام حبیب صاحب کا تعلق کو دیکھتے رہے. جس میرے استاذ بھی تھے اور بزرگ تھے، ہمیں استاذوں نے مقامات مختصر المعانی اور کنز الدقائق بہت احسن انداز میں ہمیں پڑھائی الحمدللہ. یہ آپ مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ کی بات، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں جی. تو مفتی صاحب سے آپ نے کون سے سن میں پڑھا تھا؟ یہ 80 میں داخل ہوا تھا جی. کراچی میں اسکولنگ پڑھ رہا تھا جی، دار نظام آباد میں.
تو والد صاحب مرحوم نے کہا کہ اب حفظ مکمل کرو. سن 80 میں پہلا دن تھا میرا بنوری ٹاؤن داخل ہونے کا. تو میں نے کوئی 1.5 پونے 2 سال میں حفظ مکمل کیا. 10 سپارے اسکول کے ساتھ یاد کیے. اور غالباً مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 83 84 85 میں پڑھا. تو الحمدللہ پھر فرانس جایا کرتا تھا حضرت کے ساتھ، حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا کہ عبدالشکور میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہو اس کو پڑھانی بھی ہیں. تو میں نے مسکراتے ہوئے عرض کی کہ ابا جی یہ تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہم پڑھائیں گے کیا؟ تو فرمایا کہ میں دعا کروں گا. تو ان کی دعائیں تھیں کہ اللہ نے 89 میں جب فاضل ہوا تو نحو میر و میزان سے لے کر دارالعلوم انفیہ چکوال ہمارے نانا مرحوم کا بڑا مدرسہ ہے جی، اس میں اللہ رب العزت نے دورہ حدیث تک کی کتابیں یہ 30 سال پڑھانے کی توفیق دی. پھر اللہ رب العزت نے چکوال میں جامعہ فاروقیہ کے عنوان سے ایک ادارہ قائم کروایا، اور 2004 میں راولپنڈی میں خانقاہ نقشبندیہ جامعہ صدیقیہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مشائخ کے طرز پہ ہمارے نانا مرحوم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد درس قرآن دینا. تو وہ درس قرآن اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، پھر درس قرآن دیتا ہوں، اور پھر واک ہے، اور اس کے بعد سماجی خدمات ہیں وہ بھی اللہ لے رہے ہیں. 10 سال میں بلدیہ چکوال کا ممبر بھی رہا ہوں، اور قومی سیاست میں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کے ساتھ، اور مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے ساتھ، حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان تمام اکابر کے ساتھ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں، مجلس عمل کا بھی مرکزی رکن رہا ہوں، اب بھی جمعیت علماء اسلام کا خادم ہوں. اور الحمدللہ اس سال بھی مشکات شریف اور جلالین شریف، آثار السنن، یہ کتابیں درس میں رہی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں فقیر آدمی ہوں، اور اسی طرح پاکستان کے مدارس، مساجد، ختم بخاری شریف ہوں، درس قرآن ہوں، جہاں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، مدارس مساجد میں آنا جانا یہ ہمارے نانا مرحوم کا ایک معمول تھا. اس معمول کو اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس ہفتے میں میرا یہ 3را چکر ہے عالمیہ بنوریہ میں. ماشاء اللہ، بہت بہترین. ماشاء اللہ شیخ، آپ کے معمولات میں تو درس و تدریس بھی شامل ہے، سیاست بھی شامل ہے، عوامی حلقوں میں بیانات بھی شامل ہیں. تو کیا عوامی خدمات میں کوئی آپ کا سلسلہ خانقاہی ہے کہ جس میں آپ سال بعد 6 مہینے بعد اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو یا اہل علاقہ کو جمع کر کے کوئی واعظ و نصیحت کا، کوئی تزکیہ کا سلسلہ کرتے ہیں، جس طرح کہ عموماً یعنی خانقاہوں میں ہوتا ہے؟ الحمدللہ چکوال میں بھی ہوتا ہے جی، سال میں ایک دفعہ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں جی. اچھا، ماشاء کیونکہ 2011 میں میرا بیٹا ابوبکر صدیق شہید میرے ساتھ ختم نبوت کانفرنس تھی 7 ستمبر کو. واپسی میں آتے ہوئے وہ اللہ کو پیارا ہوا، ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس کے بعد وہ بھی کانفرنس جاری رہتی ہے، اور وہ بڑا ٹاپ کا نعت خوان تھا، اور اس کی قبر سے دفنانے سے پہلے ہی خوشبو شروع ہو گئی تھی، اور 2 سال بعد تک خوشبو جاری رہی. وہ بڑا ٹاپ کا نعت خوان تھا، پڑھتا تھا خاک پہ ان کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو. تو الحمدللہ وہ بھی ہے. چکوال کے بڑے بڑے روڈ اللہ کے فضل و کرم سے وہ میری جد و جہد اللہ نے کام لیا خدمت خلق کا، وہ بنے ہیں. اور اسی طرح راولپنڈی کے اندر بڑا کچرا تھا ہماری خانقاہ کے سامنے، ایکڑوں میں تھا، جبکہ اعجاز الحق صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ میرے والد صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب نہیں اٹھا سکے، تو آپ کیسے اٹھوائیں گے؟ میں نے کہا جیسے جنرل ضیاء الحق شہید چکوال تشریف لائے تھے، تمہارے ماموں مولانا پیر عبدالرحمان قاسمی صاحب نے کہا تھا پہلے چکوال کو ضلع بنانے کا اعلان کرو پھر تقریر کرنے دوں گا. تو جنرل صاحب نے جب دیکھا کہ لاکھوں افراد نعرہ لگانے چکوال کو ضلع بناؤ، چکوال کو ضلع بناؤ، تو جنرل صاحب نے کہا میں ضلع بنانے کا اعلان کرتا ہوں. اسی طرح یہ کچرا ہے، یہ اللہ نے اٹھوایا خانقاہ نقشبندیہ کی 2004 میں. چونکہ کراچی میں نے 7 سال کی عمر میں ہم یہاں آئے، یہ ایک بین الاقوامی اور انٹرنیشنل شہر، اور پھر اس طرف جانا ہوا تو اللہ نے خانقاہ نقشبندیہ یہ چاکرا میں بھاٹا چوک کے پاس، جو اب اس وقت I-14 ہے، سامنے کی طرف تاج ریزیڈنسی ہے، اگر یہ کچرا نہ اٹھتا تو پنڈی اسلام آباد تمام ہیپاٹائٹس سی کا پانی پی رہا تھا. تو الحمدللہ اس خانقاہ میں ہر سال سالانہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے. اس سال 2 دن کا ہو رہا ہے انشاءاللہ 15-16 فروری. اس میں علماء کراچی سے، شیوخ الحدیث اور سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ کے ہمارے مجازین
اور دیگر بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، اور ان کے واعظ و نصیحت ہوتی ہے، ملک کے اندر اسلامی قانون، اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات چیت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت کی، ہم اسی انداز میں پورے کی پورے دین کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ 15-16 کو چاکرہ میں، یعنی حضرت کی خانقاہ نقشبندیہ میں یہ اجتماع ہے۔ تو یعنی جو ہم کارگزاری اپنے اکابرین کی سن رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ ان کو کیسے ملا، ان بزرگان کی صحبت کی وجہ سے ملا، تو ان بزرگوں کی ایک نشست اگلے مہینے کی 15-16 کو ہوئے، تو اس میں ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ شیخ فرما رہے تھے مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ کہ اتنا پرانا یعنی مفتی صاحب سے آپ کا تعلق ہے، تو اتنے سارے اساتذہ سے آپ نے پڑھا، تو مفتی صاحب آپ کو کیوں یاد رہ گئے؟ مفتی صاحب یاد تو سب ہیں جی۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 2-3 دن قبل عصر کی نماز یہاں پڑھی، تو میرے دل میں، چونکہ میرا ہر وقت بیان کرنا ایک کام ہے کہ ہمیں اپنے نانا حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ملا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں عصر کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاؤں کہ اس استاد جی کا، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ کتنا ہے۔ جب ہمیں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو موٹر سائیکل پہ تشریف لاتے تھے، اور موٹر سائیکل سے یہاں سے، اور یہ سائٹ ایریا تو ایک مچھروں کا ایریا مشہور تھا، کیونکہ ہاں جی، کیونکہ اس سے تھوڑا سا آگے میرے چچا صاحب حضرت مولانا شیخ جنید صاحب، جنہوں نے 2 مرتبہ دورہ حدیث جہاں سے پڑھا ہے 80 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، اور مجھے فرماتے تھے کہ عبدالشکور میرے پاس 2 سندیں ہیں بنوریا کی، تو میں چچا کے پاس جاتا تھا تو یہ سارا ایریا تو مچھروں سے ہی بھرا ہوا تھا، اور رات کو وہاں مل کے اندر بھی SMS کے اندر ہم ساری رات مچھروں کو بھگانے کے لیے بڑے ٹین میں جناب والا جلاتے تھے، اور اس کو سوت کو جلاتے تھے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ موٹر سائیکل پہ جانا، اور بھری جوانی تھی، اور مفتی صاحب یعنی غالباً 80 میں فارغ ہوئے تھے یا واللہ عالم، بس مفتی صاحب کی ابھرتی ہوئی جوانی تھی۔ کل میں نے مولانا نعیم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری 82 کی پیدائش ہے، مولانا نعمان نعیم صاحب حضرت کے بیٹے نے۔ تو غالباً استاد جی کی شادی، کیونکہ استاد جی کی جو سسر تھے وہ بھی حضرت کے بیت تھے، اچھا، اور استاد جی کے جتنے گھر والی کے بھائی تھے وہ 1-2 تو مولوی فہیم اور میرے کلاس فیلو تھے۔ تو نصیر بیگ صاحب کے بچوں کے ہر خط میں قرآن پاک کی تقریب میں حضرت غلام حبیب صاحب ہوتے تھے، اچھا ماشاء اللہ، اور حضرت غلام حبیب صاحب ہوتے تھے۔ تو استاد جی کا مقامات پڑھانے کا انداز بڑا ہی اچھا انداز تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ مقامات کے حافظ ہیں، تمام ابواب استادوں کے رٹے میں ہوتے تھے، اور حدیث کا حوالہ، قرآن کریم کی آیت کا حوالہ۔ اور جب ہم بور ہو جاتے تھے تو استاد جی ایک دفعہ ہمیں دیکھ کر فرماتے تھے جب میری حکومت آئے گی تو میں تمام طلباء کو 4 شادیاں کرواؤں گا۔ تو پھر ایک کہہ کا لگتا تھا، اور طلباء کی بوریت ختم ہو جاتی، اور پھر استاد جی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی شخصیت کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کے سبق میں تعمیر شخصیت بھی ہوتی تھی کہ وہ صرف سبق پڑھاتے تھے، یا وہ یعنی کوئی تربیت کے حوالے سے تعمیر شخصیت میں ہی مفتی صاحب کا کردار ہوتا تھا؟ یہ اصطلاحات تو آج کل آ گئی ہے نا بھئی، یہ کیریئر کونسلنگ ہو گئی اور دیگر، تو مفتی صاحب کا زمانہ تو بڑا سادہ زمانہ تھا جس وقت وہ پڑھاتے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 83-84، تو اس زمانے میں مفتی صاحب یعنی کیا اس وقت بھی مفتی صاحب اسی سوچ کے حامل تھے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیر قلندر انسان تھے، اور اپنے مسلک کے ساتھ بڑے مضبوط تھے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں روزانہ کی استاد جی کی جو شہر کراچی کے اندر جو مصروفیت ہوتی تھی کہ اس مسجد میں ہم نے اتنا کام کر لیا ہے، فلاں مسجد میں ہمارا یہ ساتھی بیٹھا ہوا ہے، فلاں مسجد میں توحید اور رسالت کا کام ہو رہا ہے، اس انداز میں کام ہو رہا ہے، میرا یہ اس انداز میں نے کام کیا ہے، تو استاد جی ہماری ذہن سازی بھی کرتے تھے، اور امام حنفی مسلک پر ہمیں جو کنز الدقائق پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کیا یہ بات ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی سوچ 1000 سال تک وہ دور سوچتے تھے۔ تو استاد جی بڑے سادہ انسان تھے، اور بڑے ہی اللہ نے پھر آج لوگوں کو یہ جو آج عالمیہ بن نوریہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بن گیا، اس کی پیچھے ان کے والد صاحب کی للہیت، استاد جی کی اپنی للہیت، دنیا بھر کے ملکوں کے اسفار قرآن پاک سنانے کے لیے امریکہ تشریف لے جاتے تھے، اور یہ استاد جی کی ایک للہیت، قرآن کے ساتھ محبت۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، چونکہ یہ بات نوٹ کرنا اور سمجھنا ہمارے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ ہمارے اکابر کو جو ترقی ملی ہے، جو عزت ملی ہے، مقامات قطبی صرف النحو اس درس نظامی کے پڑھانے کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنا مقام استاد جی کو جو عزت ملی ہے وہ مقامات، یہ کنز الدقائق مختصر المعانی کے وہ حافظ تھے، اور حدیث پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہترین حافظہ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا کہ بڑے سے بڑے بھی شیوخ الحدیث حضرت سے متاثر ہوتے تھے۔ تو میں اپنے طلباء کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھانا اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ علم آتا ہے پڑھانے کے ساتھ آتا ہے۔ بار بار جب ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہر مرتبہ جب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اور نکات سے ان میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور نکات ڈالتے ہیں، اور تصوف اور سلوک بیعت کرنا، یہ ہمارے اکابر، ہمارے ان اکابر کا فیض پھیلا ہے جو جن اکابر نے بیعت کی ہے، جن اکابر کو نسبت حاصل تھی۔ میں تو استاد جی کا اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، اور اس عالمیہ بن نوریہ کو اپنی خانقاہ سمجھتا ہوں، اور اس کی خدمت اور اس میں اپنے لیے بار بار آنا سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ ان دیواروں سے ہمیں فیض ملتا ہے۔ لیکن استاد جی کی محبت حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پوچھا استاد جی بیعت کا تعلق اور اجازت خلافت کسی نے دی ہے؟ تو استاد جی چپ کر گئے۔ میں نے کہا استاد جی پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ نعمان نعیم صاحب کھڑے تھے، ان کو فرمانے لگے استاد جی کہ یہ مولانا غلام حبیب صاحب کا نواسہ ہے، اور اب تو شہزادہ مسجد والوں نے سند میری چھاپ دی ہے، اس پر 22 حضرات ہیں جنہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، ان سب کی چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں نام ہے۔ اس وقت مولانا نعمان نعیم کو استاد جی فرمانے لگے کہ لکھو اپنی ڈائری میں یہ مولانا عبدالشکور صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ استاد جی ہمارے کتنے تواضع والے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، استاد جی کے اندر سب سے بھر کر جس چیز نے استاد جی کو آسمان تک پہنچایا وہ سعادت، وہ تواضع تھی اور دلیری تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دلیری۔ وہ صحیح معنوں میں علماء دیوبند کے جانشین تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، لا یخافون لومۃ لائم۔ استاد جی کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف، اور بالکل ہمارے نانا مرحوم حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عکس تھے۔ ہاں جی، ہمارے بڑے ماموں مرحوم تھے مولانا پیر عبد الرحمن قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دلیر تھے، اور ڈر ڈر کے انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلیرانہ اور شان والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب، مولانا مفتی فرحان نعیم صاحب، یہ بھی بالکل استاد جی کا عکس ہیں، اور اسی طرح ملک کے اندر بیرون ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں صاحبزادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خوب ان سے کام لے، اور اس ادارے کو اور آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ استاد جی کا بھی، یہ بھی ایک استاد جی کا جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے، سارا کا سارا یہ میڈیا کا دور ہے، اور یہاں سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ بھی ایک بات پہنچائی جا رہی ہے، پورے پاکستان میں بات پہنچ رہی ہے۔ تو یہ بھی استاد جی کے ایک فیض ہے، اور استاد جی کا جو انداز تھا آپ حضرات اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ آپ نے تو یعنی خواص کے لیے تو بہت بہترین نصیحت بھی فرما دی، یعنی علماء کرام کے لیے کہ وہ درس نظامی کے ساتھ بھی جڑیں، اور تصوف کے ساتھ بھی یعنی وہ اپنی نسبت رکھیں۔ تو آپ چونکہ عوامی بھی ہیں، اور عوام میں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نصیحت فرما دیں کہ عوام الناس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی خواص کے لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ان کی نسبت رہے، اور اسی طرح وہ تزکیے کی بھی فکر رکھیں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ عوام کے لیے بھی کوئی نصیحت فرما دیں۔ کو بھی قرآن یہی کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو مال دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپا کر بھی دکھا کر بھی دے رہے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ تاجر ہیں، اس تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ تو عوام کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، صحیح کاروبار کے ساتھ، صحیح معنوں میں جو اہل اللہ ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور جو شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، اور جو شرک اور بدعات میں لگے ہوئے ہیں ان سے ہٹنا فرض عین ہے،
ان سے ہٹ جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ، چونکہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اس دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، اصل بھی ہے تو باطل بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور فراڈ بھی ہے۔ تو عوام کے لیے بھی گزارش یہی ہے کہ عوام سب تاجر ہیں، مدارس کے ساتھ منسلک رہیں، مسجد کے مؤذن کے ساتھ بھی منسلک رہیں گے، وہ اللہ والا ہوگا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 5 وقت کے نمازی آپس میں اکٹھے بیٹھ کے چائے پی لیں، گپ لگا لیں، اس سے بھی تعلق میں اللہ نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھے کردار کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ شیخ ماشاءاللہ آپ جامعہ بنوریہ عالمیہ تشریف لائیں، آپ کے استاد محترم کا لگایا ہوا یہ پودا تھا جو اب ماشاءاللہ ایک پھلدار درخت بنا ہوا ہے، تو آپ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے حوالے سے کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں، یہاں کے نظام تعلیم کے حوالے سے، یہاں کی دیگر مصروفیات کے حوالے سے؟ الحمدللہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں جی، اور ہمارے اکابر بھی کہ تمام زبانوں پر عبور ہو، تمام لائنوں پر عبور ہو، تو بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے، تقویٰ بھی نظر آ رہا ہے، للہیت بھی نظر آ رہی ہے، زبانوں پہ عبور بھی نظر آ رہا ہے، دنیا کے علوم بھی پڑھے جا رہے ہیں، عصری علوم بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور اپنا درس نظامی جو قدیم ہے اس کو بھی پڑھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں اللہ والے شیخ الحدیث مولانا عبدالوحید صاحب ہیں، یہ تمام اساتذہ کرام اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تقویٰ والے لوگ ہیں، نور والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم ہر لحاظ سے اپنا ہمارا مادر علمی ہے اور جو انداز ہے اس کے چلنے کا، ہم اس سے مطمئن ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر۔ آمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔